بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. بات ہو رہی ہے کراچی کی, تو نعمان سے خاص طور پہ بات کریں گے اس حوالے سے. نعمان, کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اسپیشلی ایم کیو ایم کے وقت کی آصف زرداری سے ملاقات ہوئی, سندھ حکومت سے متعلق شکوے کیے گئے. کیا سمجھتے ہیں یہ جو اتحاد ہوا ہے یہ بہت دنوں تک چلے گا, کیونکہ کافی یہ کوئی فطری اتحاد تو تھا نہیں؟ دیکھیں, بات فطری اتحاد ہو نہ ہو, ان کے معاملات آپس میں طے ہو نہ ہو, لیکن ان کا اتحاد لازمی ہے. اگر آپ نے سندھ میں ترقی کرنی ہے اور شہر کو ترقی کرنی ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ماضی میں غلطیاں ہو گئیں آپ نے وہ بھگتنی, لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا, دوسرے صوبے کہیں سے کہیں ترقی کر رہے ہیں. سندھ کی ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جو سندھ کے ساتھ جغرافی پرابلم ہے وہ کسی اور صوبے کے ساتھ نہیں ہے. تو یہاں پی ایس پارٹی کو ذرا سا بڑا دل کر کے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور دوسری فریق کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر پی ایس پارٹی کی کہتے ہیں کہ نمبر آف گیم زیادہ ہیں تو حساب سے چلنا چاہیے. لیکن اگر کہ حلقہ بندیاں اور سینسز صحیح ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ پوزیشن نہیں رہے گی پی ایس پارٹی کی. آپ کا کیا تجزیہ, سینسز صحیح ہوں گے؟ اگر میں نے استعمال کیا, اگر سینسز صحیح اگر چھوڑ دیں ہوں گے. بات یہ کہ اب اس ملک میں غلطی کی گنجائش کب سے نہیں ہے اور یہ غلطیاں پہ غلطیاں کرے جا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ پہ بھروسہ ہے؟ سندھ گورنمنٹ پہ تو سندھ گورنمنٹ والوں سینسس کو کے معاملے پہ اسپیشلی ناممکن سی بات ہے کہ کیونکہ اگر پی ایس پارٹی سینسس اگر صحیح کر دے گی تو وزیر اعلیٰ وہاں سے تھوڑی آئے گا, پھر تو یہاں شہر سے آنا شروع ہو جائے گا. شہر میں بڑی مطلب آپ تعداد اگر دیکھیں سینسس صحیح کرا دے تو یہاں کی آبادی تو ڈبل ہے جو آپ گن رہے ہیں. 4 کروڑ کی آبادی ہے, 4 کروڑ کی آبادی پہ آپ سیٹیں رکھ رہے ہیں 30, 32, 35. پھر جو اقبال خان صاحب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے جی ہماری گورنمنٹ بار بار آ رہی ہے, وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. سلسلہ ختم ہو جائے گا اور ہو جانا چاہیے, سب کو موقع ملنا چاہیے. آپ ماشاءاللہ ایک عرصے سے پی ایس پارٹی یہاں کام کر رہی ہے. ابھی آپ نے پرفارمنس کا ذکر کیا, آپ پرفارمنس کی بات کریں چاہے تحریک انصاف ہو یا پی ایس پارٹی ہو, آپ یقین کریں پورا 1 گھنٹہ خاموشی سے گزر جائے گا. پرفارمنس پہ ایک جملہ نہیں بول سکتے, 10 جملے. پرفارمنس تو کسی کی بھی نہیں ہے نا. سر کس کی پرفارمنس ہے کراچی میں, پھر بتائیں. دیکھیں میں کراچی کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو اوور آل بات کر رہا ہوں. میں کراچی کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں کراچی میں تو پرفارمنس سندھ کی بات ہوئی نا تھوڑی دیر پہلے, صوبوں کی بات ہوئی, تو میں اس لیے آپ سے اسپیشلی دیکھیں کراچی کی پرفارمنس کا ایشو یہ ہے کہ کراچی پہلے سب سے پہلے تو کراچی مانگ رہا ہے اختیارات, اور اب سے نہیں مانگ رہا, کافی عرصے سے مانگ رہا ہے. بیچ میں جب مشرف دور میں اس کو اختیارات ملے تھے تو کچھ لوگوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا تھا, جو یہاں اسٹیک ہولڈر تھے ان لوگوں نے کر کے دکھایا تھا. اگر آپ بات یہ کہ اختیارات تو دے کے دیکھو, ایک دفعہ دیکھ لو, ان کو بھی دے کے دیکھ لو, کیا پتا یہ جو آپ نے تو گلی مکا دی, آپ نے تو کہہ دیا جی سینسس صحیح ہو جائیں تو پیپلز پارٹی کا کیس ختم ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ, یہ تو آپ فیکٹ بات ہے. ٹھیک ہے, ایک بات میں اور کروں گا آپ سے. آپ نے کہا ذکر کیا, انہوں نے یاسمین راشد کا ذکر کیا, آپ نے تالپور کا ذکر کیا, فریال تالپور صاحبہ کا. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا احتجاج ہوا, پریس کلب پر بھی احتجاج ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہی جو ناانصافیاں ہوتی ہیں نا, یہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں. شری مزاری صاحبہ گرفتار ہوئیں, آدھی رات کو عدالت نے ان کو چھوڑ دیا گیا, اچھی بات ہے, چھوڑ دینا چاہیے. اسی طرح ایک پریس کلب کے باہر احتجاج ہوا تھا, جو انہوں نے لاپتہ ساتھ لوگوں کے خلاف احتجاج کیا, اپنے ماؤں نے, بچوں نے. بات یہ کہ دیکھیں ماں تو سب کی سانجھی ہوتی ہے, چاہے پاکستان کی ہو یا لندن کی ہو, تو ماں کا احترام کرنا چاہیے. میں اس بات پہ بالکل کہتا ہوں کہ دیکھیں جو آپ نے ڈنڈے مارے لوگوں کو, خواتین کو کراچی میں, انہوں نے اپنے پیاروں کے لیے احتجاج کیا. لندن کی ماں مطلب کہیں کی بھی ہو, کسی بھی ملک کی ہو, لندن کی ہو, امریکہ کی ہو, کینیڈا کی ہو, احترام کرنا چاہیے. چلیں جی, اس پروگرام میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں لائیو پروگرام میں جو ناظرین جو سمجھنا چاہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. عرفان کی طرف ہم چلیں گے. جی عرفان, کیا سمجھتے ہیں, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے واقعی ہم نے جو بریک سے پہلے بات کی تھی کہ واقعی پیپلز پارٹی کی سیاست اس وقت بالکل ٹھیک نہج پہ ہے, مانتے ہیں اس بات کو؟ میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. ایک بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں آپ. جی, ہمارے ایک صوبائی اسمبلی کے ایم پی ہیں, رکن ہیں صوبائی اسمبلی کے, ریاض اظہر صاحب, ان کو آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے, وہ زندہ ہیں, فوت کر دیا ان کو. تو میں نے ان کو فون کیا تھا کہ بھائی کوئی بریانی کب کھانی ہے بتاؤ, تو وہ نہیں تو انہوں نے مجھے پھر بتائی تفصیل کہ بھائی جب میں نے اپنا ووٹ چیک کیا الیکشن کمیشن میں تو میں وفات پا چکا ہوں. اچھا, اور کون ہے وہ؟ ایک نوٹیبل پرسن ہے کراچی کا, جو اس وقت رکن صوبائی اسمبلی ہے تحریک انصاف کا, اس کا ووٹ غائب ہے. تو باقی عام عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ہیومن ایرر ہو کوئی. دیکھیے میرا اپنا ووٹ این 243 میں تھا, اس وقت 242 میں پڑا ہے, میں نے کل چیک کیا ہے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اور کیا ہو رہا ہے, کس کے ایما پر ہو رہا ہے, کس کے ایما پر ہو رہا ہے. میں اس کو کون کرے گا سر؟ سندھ میں کون سا کھل کے بولے نا, سندھ میں تو پیپلز پارٹی ہے نا. میں دیکھیے جب تک میرے پاس کوئی واضح چیز کلیئر نہیں ہوگی, تو پھر آپ بتا دیں کون کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا وہ موقف بالکل درست ثابت ہوا ہے کہ جی جب تک الیکشن کمیشن میں ترمیم نہ ہو, جب تک ان معاملات, دیکھیے
کس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کریں. ای وی ایم کس لیے لے کے آئی ہے تحریک انصاف؟ اسی لیے لائی تھی جس کو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا عوام کی بہتری کے لیے, تاکہ جو رزلٹ آئے اگلی دفعہ وہ بالکل جو ہے وہ نیوٹرل رزلٹ ہو, لوگوں کو پتا ہو کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے جس کو ووٹ دیا ریفارمز ہوئے اس کے حق میں آپ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. مطلب کیسے حق میں؟ ہم تو دیکھیے نا اوورسیز کا ووٹ, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کو اوورسیز پاکستانیوں سے کیوں خوف آتا ہے اتنا. وہ بھائی وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کی ریمیٹنس آتی ہے, آپ اپنا کر لیں نا جی, کچھ ایسے کام کریں کہ وہ آپ کی طرف راغب ہوں. مطلب پاکستان کو وہ ریمیٹنس دے سکتے ہیں, پیسہ بھیج سکتے ہیں, ووٹ نہیں ڈال سکتے, میری سمجھ سے باہر ہے. ایک تو یہ اوورسیز پاکستانیوں سے کیا مسئلہ ہے ان کو؟ اصل میں دیکھیے یہ آئے صرف اسی کام کے لیے تھے, اور یہ ان کو NRO 2 چاہیے تھا, نیب میں ترمیم کرنی تھی. یہ آئے تھے ای وی ایم میں مطلب ای وی ایم ختم کرنے کے لیے, یہ آئے تھے یہ آپ کا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا رائٹ ختم کرنے کے لیے. یہ سارے کام کر کرا کے, ویسے بھی میں آپ کو یہاں کہہ کے جا رہا ہوں, ابھی میرے خیال ہے ہارڈلی کوئی ہفتہ 10 دن اور لگنے, ہفتہ 10 دن اور لگنے. خود یہ شہباز شریف جو ہے چیری بلاسم, یہ خود بھیجیں گے. وزیر اعظم ہمارے, آپ کے ہوں گے, میرے نہیں ہیں سر, ہمارے ملک میرے نہیں ہے, میرے نہیں سر, یہ غلط بات. 16 ارب روپے کی غبن جس بندے نے کی ہو, میرے بچوں کا حق کھایا ہو, میں کیسے اس کو. لیکن سر سٹنگ وزیر اعظم جب عمران خان بھی تھے اس وقت بھی اس بات کی میں تردید میں کہتی تھی کہ نہیں کہنا, کیا باتیں کی گئیں. میں میرے پروگرام میں کبھی بھی سٹنگ وزیر اعظم کے بارے میں نہیں کہتی ہوں کہ آپ کے جو وزیر اعظم ہے آپ کے لیے عزت کے قابل ہے, اس کے بارے میں آپ نے. ایک اچھا برانڈ ہے بہرحال, وہ ہم سب جانتے ہیں. چیری بلاسم کوئی بری بات نہیں, ایک اچھا برانڈ ہے نا, پورا پاکستان جانتا ہے. تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے چینل پہ کسی برانڈ کا نام نہیں لینا, تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ادروائز میں نے یہ نہیں کہا بوٹ پالشیا, یا میں نے یہ نہیں کہا کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. ایک زمانے میں کی بھی اچھی, میں نے اس طرح کی بات کوئی نہیں کی, لیکن میں چیری بلاسم کا کوئی وہ نہیں ہوں, پروموٹر نہیں. بات کریں پروگرام میں, آگے بات کریں سر. تو اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ان کا جو مقصد تھا وہ NRO 2, وہ تقریباً اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے کسی طریقے سے. یہ دونوں جماعتیں, پیپلز پارٹی بھی, ویسے تو ساری جماعتیں ان کے ساتھ ہیں, جو بھی ہیں پیپلز پارٹی کامیاب ہے اس وقت, ان کے ساتھ کامیاب ہے نا جی. دیکھیے ان کے ساتھ پنجاب میں بھی قدم مضبوط کر رہی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پنجاب کا, تو پنجاب میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پنجاب میں نون لیگ فارغ ہو گئی ہے, تو باقی کیا رہ گیا, اور کیا ہو گیا, کیسے کہہ سکتے ہیں سر آپ نے دیکھا نہیں ابھی لانگ مارچ نہیں دیکھا آپ نے. اب اقبال بھائی کو ہمارا جی 7,500 لوگ تھے اسلام آباد میں, ایکسکیوز می 7,500 لوگ لگتے ہیں آپ کو. اگر یہ فیصلہ کون کر رہا ہے اس بات کا فیصلہ؟ جب آپ کی جو موبائل کمپنیز ہیں وہ یہ ڈیٹا دے رہی ہیں کہ جی 10 لاکھ سے زیادہ موبائل فونز انٹر ہوئے ہیں اسلام آباد میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, پھر راستے تو بند نہیں ہوئے, میں نہیں کہہ رہا. نہ اسلام آباد کی پیریفریز میں, اسلام آباد پہ تو انہوں نے بند کیا, پیریفریز کے اندر 10 لاکھ نئے موبائل فون, نئے نمبر جو ہے وہ انٹر ہوئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ موبائل کمپنیز کہہ رہی ہے, ریکارڈ پہ موجود ہے نا. میں کوئی ہوائی فائر تو نہیں کر رہا. یہ کہاں سے آئے تھے وہ لوگ, وہ کون تھے؟ میں یہ چاہوں گی سر یہ کچھ آپ ثبوت جو ہے ہمیں بھی پرووائڈ کریں, اور میں اس کے علاوہ میرے بھائی اتنا بڑا ثبوت ہے, ایک اور چیز نہیں, میڈیا پہ چل رہی ہے بات ساری, میں نے بھی میڈیا سے ہی سنی ہے یہ ساری باتیں, میں نے بھی میڈیا سے سنی ہے. دوسری بات یہ میرے بھائی نے بھی, اقبال بھائی نے کہا ایک بات کہ جی وہ IMF کے پاس ہم بھی گئے تھے. میں بھائی کی نالج میں اگر نہیں ہے تو اطلاع ان کو دے دیتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں 2 بار حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ $9 ارب کا قرضہ لیا تھا IMF سے. اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے یہ آپ کی $7 ارب کا قرضہ لینے والی نون لیگ, جس نے 3 حکومتوں میں $7 ارب لیے. عمران خان کی حکومت نے اپنے 4.25 سال کے دور میں صرف $2 ارب کا قرضہ IMF سے لیا تھا. یہ ریکارڈ کی بات ہے نا بھائی, میں اگر غلط کہوں گا آپ کے سامنے ساری چیزیں, آپ مجھے کل کہیے کہ جھوٹا ہی ہے. $2 ارب کا قرضہ لے حکومتوں کے بتا رہے ہیں, 2 ان کی جی 2 $9 ارب. سر ایک ٹینیور کے مطابق تو آپ کی حکومت نے سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے. نہیں, ایک ٹینیور ہمارا پورا بھی نہیں ہوا ہے, دوسرا $2 ارب لیے تھے صرف. اور زیادہ آپ پہ سوال اٹھتا ہے, اور اسی نہیں, ہم تو جا نہیں رہے تھے نا ابھی تو. ہم دیکھیں نا, جب ہمیں ہمارے اوپر سعودی عرب, اپنے تعلقات کے اوپر سعودی عرب نے ہمیں جو ہے وہ قرض دیا, جو پوری قوم کو معلوم ہے الحمدللہ. اپنے تعلقات پر ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کی اپیل پر ریمیٹنسز جمع کرائیں. اپنے مطلب جو پاکستان تحریک انصاف کی کریڈیبلٹی جیسے تھی, اللہ کا شکر ہے پاکستان کی اکانومی 6.2 پہ ہمارا جو ہے GDP پہنچا ہوا تھا. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا, ریکارڈ کی بات ہے. میں کوئی تو مطلب ایسا کیا ہو گیا 25 دن کے اندر کہ سب کچھ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ گورنمنٹ تھی آپ کی جس کا دنیا میں امیج بہت اچھا تھا, آپ جو تعلقات بہتر بنا سکتے تھے, خان صاحب کا امیج جو ہے وہ پاکستان کا امیج بنانے میں عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے. اگر دیکھیں, اگر تو ایسا نہ ہوتا تو بلاول زرداری کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے معاہدے کیے تھے یا جو بھی ایگریمنٹ کیے تھے
ان کی ہم تائید کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اپنا اسٹیٹمنٹ ہے. اسی طرح سے نون لیگ کے بہت ساری چیزوں میں چلے سر آپ کا موقف, جی سر آپ کا موقف میرے پاس آ چکا ہے, تو پروگرام کا وقت کچھ کم ہوتا ہے. میں نعمان کچھ کامنٹ کیجیے گا, اس کے بعد مجھے اقبال صاحب آپ کو ٹائم دینا ہے. بات یہ ہے کہ تحریک انصاف والے جتنی جلدی ہے اتنی جلدی مان جائیں کہ اب عمران خان صاحب جو ہے بیک فٹ پہ چلے گئے, ورنہ جتنا آگے جائے گا بندہ اتنا دل آزاری ہوگی. ہاں, دل آزاری ہوگی ان کی, تو اتنا جذبات ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تحمل سے سمجھ لیں, سال بھر تو انتظار کرنا پڑے گا. بڑی عوام ہے ان کے ساتھ, بہت لانگ مارچ شروع ہوگا اس دن میں بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں مان لیں. دیکھیں انہوں نے بھی مان لیا, آپ بھی مان لیں. اچھا, عمران خان صاحب کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ کاسمیٹک جب پارٹیز بنتی ہیں نا تو ان کا تنظیمی اسٹرکچر نہیں ہوتا. جب تنظیمی اسٹرکچر نہیں ہوگا ان کا تو وہ جو بات اپنی ہے وہ نیچے تک لا نہیں سکتے, آ ہی نہیں پاتی کسی بھی سینس میں. تو یہ ان کا جو لیک ہے وہ گفتگو کا اور باتوں کا بہت بڑا ایک ڈفرنس آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے, جذباتی ہو جاتے ہیں کارکنان تحریک انصاف کے لیڈران سمیت. اور عمران خان صاحب فیصلہ وہی کرتے ہیں جو انہیں کرنا ہوتا ہے, انہوں نے کر لیا ہے. آپ یقین جانیں نہ ہی آپ لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے, صرف باتیں ہوں گی, گفتگو ہوگی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. چلیں جی اقبال صاحب آپ کے پاس وقت ہے. دیکھیں میں رسپونڈ کروں گا عرفان کی 2-3 باتوں کا. انہوں نے کہا ذاتی تعلقات پر جی قرضہ ملا ہمیں. سادہ سوال ہے, اینڈ میں میرے بھائی سے جواب لے لیجیے گا کہ جب یہ گورنمنٹ میں آئے تھے تو پاکستان کتنا مقروض تھا, اور جب یہ 4.25 سال کے بعد گئے تو نمبرز کیا تھے. جواب مل جائے گا آپ کو. نمبر 1, اگر اپنے تعلقات پہ قرضہ ملا تھا تو 22 سال میں لے لیتے, ملک کو آزادی کرا دیتے. یار اب لے لو, آزاد کرا دو. اپنے تعلقات پہ نہیں, ملک کو ملتا ہے قرضہ, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو ملتا ہے, اپنے تعلقات کوئی نہیں ہوتے. اور آپ نے دوسری بات کی کہ ہم نے روس کے دورے کو, بلاول بھٹو زرداری نے کہا جی ان کے ایگریمنٹ وغیرہ, میں تھوڑا سا ان کی تصحیح کر دوں, ایگریمنٹ کا کہیں ذکر نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان کے دورے کو ڈیفینڈ کیا خیر ملک میں جا کے. یہ نہیں کہا کہ عمران خان چور تھا اور ڈاکو تھا, میں جیل میں بند کر دوں گا. اتنا ظرف آپ کے اندر ہونا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کریڈٹ دیں, آپ اپنے کریڈٹ میں لے کے نہ جائیں اس بات کو. وہ آپ کا مخالف پارٹی کا لیڈر ہے, اس نے اتنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا کہ اس نے کسی بین الاقوامی ٹرپ پر کہا کہ میرا پرائم منسٹر جو تھا, میرے ملک کا پرائم منسٹر جو تھا وہ رشیا گیا تھا, تو اس کو پتا نہیں تھا کہ رشیا کی وار ہو جائے گی. اگر وہ گیا تھا اس وقت اس کے بار معلومات نہیں تھی تو اس کا وہ دورہ غلط نہیں تھا. ایگریمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے. جی بالکل, تو تھوڑا سا تصحیح کرے تو بہتر ہوگا. ایگریمنٹ کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور اگر کوئی ایگریمنٹ انہوں نے رشیا سے کیا ہے نا, اگر یہ کہہ دیں جناب رشیا سے ہم نے تیل مانگا تھا, ہمیں قانونی سکم ہے, ہم IMF کے آگے مجبور ہیں, ہم رشیا سے تیل لے ہی نہیں سکتے, ہم پر پابندیاں ہیں, ریسٹرکشنز ہیں, یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. پھر دوسری بات, یہ کہہ رہے ہیں EVM مشین ہم لانا چاہتے تھے, یہ بھاگنا چاہتے ہیں. دیکھیں دنیا میں EVM مشین کا جو فارمولا ہے وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے, اور اسپیشلی ہمارے جیسے ملک میں, جس کی میں سنا آپ سے پوچھوں گا, ہماری جو زیادہ تر میجورٹی پاپولیشن ہے وہ کہاں رہتی ہے, گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہے, شہروں میں رہتی ہے. ہمارے ملک میں کتنے بڑے شہر ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, حیدرآباد, باقی تو پورا جو گاؤں, پورا جو ملک ہے وہ ہمارا جو ہے گاؤں پر مشتمل ہے. تو وہاں پہ لوگ جہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے لینے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, وہ EVM کے ذریعے ووٹ بیچارے کیسے ڈالیں گے, سب الٹ ہو جاتا ہے. چلیں سر آپ کا سب سے اہم بات, آخری جملہ میں کہوں گا, 7واں دن لگ گیا ہے. میرے بھائی کی رضوی صاحب کی بات کو آگے بڑھا کے 6 دن مکمل ہوئے. پاکستان کے کسی بھی علاقے میں لانگ مارچ کا چاند نظر نہیں آیا. رویت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں رانا ثناء اللہ, انہوں نے بتا دیا. چلیں نہیں سر, ٹائم سر, پھر آپ کا موقع. انصاف کورٹ کا انتظار کر رہے ہیں, عدالت کا انتظار کر رہے ہیں. چھپو نہیں عدالت کی. نہیں جی, ہم چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ کل کو توہین عدالت کریں گے, ہمیں پتہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ چلیں. بہت شکریہ میرے مہمان گرامی کا. انشاءاللہ اسی پینل کو ہم دوسرے پروگرام میں بھی لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.